مشتاق صاحب کو سنیں آپ. جی مشتاق صاحب. چیئرمین میں اس کمیٹی کا ممبر تھا, میں اس پروسیس میں شریک تھا, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس تیز رفتاری سے اندھادھند قانون سازی کر رہے ہیں اس میں نہ کمیٹیوں کو موقع ملتا ہے اور نہ پراپر سوچ و بچار اور امینڈمنٹس کی ٹائم ملتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں نے یہ رپورٹ پڑھی جو ابھی لے ہوئی. میں آتا ہوں میں اس پہ نہیں, یہ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ نہیں مجھے اس پہ ہی بات کرتا ہوں مسٹر چیئرمین, اس سے ریلیٹڈ ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں میری امینڈمنٹس تھی, وہ امینڈمنٹس مجھ سے زبانی لی گئی لیکن وہ انکارپوریٹ نہیں کی گئی ہے, وہ انکارپوریٹ نہیں, ایک بھی امینڈمنٹس انکارپوریٹ نہیں کی گئی, وہ میں نے جمع کر دی. اب یہاں تک اس کمیٹی کا ایشو ہے مسٹر چیئرمین, اس میں ہوا کیا, رضا ربانی صاحب نے اپنے 4 امینڈمنٹس پیش کر دیے. سیکریٹری ایجوکیشن نے کہا کہ میں نے ان کے امینڈمنٹس پڑھے ہیں اور حکومت کو ان کے امینڈمنٹس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اور کسی کو امینڈمنٹس سرکولیٹ نہیں کیے گئے, کسی کو سرکولیٹ نہیں کیے گئے. ہم نے کہا اگر حکومت کو اعتراض نہیں ہے تو ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے, حالانکہ کسی کو سرکولیٹ نہیں کیے گئے. اجلاس ختم ہو گیا. میرے 10 امینڈمنٹس تھے, اس میں 2 تسلیم کیے گئے, ان کے چاروں تسلیم کیے گئے, اس لیے کہ سیکریٹری ایجوکیشن نے خود یہ کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو جب اس کے بعد رپورٹ بنی تو یہ غیر اخلاقی ہے کہ آپ پھر اس سے کہیں کہ نہیں اب اس رپورٹ, تو اس لیے اس حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ جب ان کے 4 امینڈمنٹس تسلیم کیے گئے اور حکومت نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس کے بعد اس کو وڈرا کرنا یہ ٹھیک نہیں تھا. آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب. یاد کیا میں یہ جو ابھی ترامیم ہوئی ہیں, ایک تو میں نے ترامیم دی تھی واٹس ایپ کے اوپر کچھ, لیکن میں نے ابھی جب رپورٹ دیکھا تو وہ انکارپوریٹ نہیں کی گئی ہے. کچھ اس میں اصلاحات کی گئی ہیں لیکن بہت مائنر قسم کی ہیں اور سپرفیشل قسم کی ہیں. جو ایکٹ کا اسپرٹ تھا وہ اسی طرح برقرار ہے جو کہ پہلے دن تھا. اگر اس کو ہم نے اس انداز سے پاس کیا تو اس سے پورا ملک ایک کینٹونمنٹ اور ایک چاونی بن جائے گی, اور اس سے غیر معمولی اندھے اختیارات وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس آ جائیں گے, جس سے بشری حقوق, سیاسی آزادیاں, انسانی آزادیاں اور میڈیا کی آزادی شدید طور پر متاثر ہوگی. اور میں اس کو کہوں گا کہ اگر قانونی مارشل لاء کی کوئی اصطلاح ہے, اگر کوئی ہے قانونی مارشل لاء کی اصطلاح تو اس کے نتیجے میں آئے گی. میں چند چیزیں اٹھاتا ہوں, مجھے منسٹر صاحب ذرا اس کا جواب دیں. میں نے یہ امینڈمنٹس جمع کرائے ہیں, یہ 6 امینڈمنٹس میں نے, جس پہ سب امینڈمنٹس بھی ہیں, یہ جمع کرائے ہیں. آپ دیکھیں جو آپ پہلے صفحے پر آپ نے لکھا ہے ڈاکومنٹس انکلوڈ اینی ریٹن ان ریٹن. ان ریٹن میں تو آپ سادہ کاغذ بھی ہے, صاف کاغذ بھی ان ریٹن ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں میں لا کا آدمی نہیں ہوں, لیکن آپ نے پہلے میں لکھا ہے میمورینڈم ایٹسیٹرا. اب قانون میں ایٹسیٹرا کا لفظ نہیں ہوتا, قانون میں یہ کہا ہے, یہ تو آپ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ کوئی بھی چیز وہ شامل کر سکتے ہیں. قانون تو بلیک اینڈ وائٹ میں بڑا کلیئر ہوتا ہے, اس میں تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی. پھر آپ یہ دیکھیں جو صفحہ نمبر 2 پہ آپ دیکھ لیں, جو ڈی کی نمبر 4 ہے کہ اینی پلیس آکوپائڈ بائی آرم فورسز فار دا پرپز آف وار, گیمز, ایکسرسائز, ٹریننگ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو بھائی ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں, این ڈی یو ہے یا آپ کا ایئر یونیورسٹی ہے یا آپ کی باقی ادارے ہیں, آپ نے اس کو بھی اس میں شامل کیا. پھر آپ انیمی کی ڈیفینیشن میں آ جائیں. انیمی کی ڈیفینیشن میں آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی, یا تو آپ ڈیفینیشن میں نان اسٹیٹ ایکٹر کو ڈیفائن کر لیں, واٹ از دا نان اسٹیٹ ایکٹر. اگر ڈیفائن نہیں ہے پھر آپ یہاں لکھیں عام نان اسٹیٹ ایکٹرز, انسا, عام نان اسٹیٹ ایکٹرز. وہ تو آپ نے سارے این جی اوز کو بھی ڈال دیا اس میں, سارے جو خیراتی کام کرنے والے ادارے ہیں آپ نے اس میں بھی اس کو ڈال دیا. تو یا تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو آپ ڈیفائن کریں یا انسا لکھ لیں, عام نان اسٹیٹ ایکٹرز, اس کو کر لیں. اسی طرح میں نے یہ کہا تھا مسٹر چیئرمین کہ آپ اس میں ایڈیشن کر لیں 2A کا. وہ ایڈیشن میں کیا کرنا چاہتا تھا, وہ یہ تھا the provision of this act shall be constituted, interpreted, applied and implemented subject to the provision about fundamental rights contained in chapter 1 of part 2 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, particularly article 9, 10, 10A and 14. یہ آپ شامل کر لیں اس میں 2A کہ بھئی یہ قانون جو ہیں, یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا ہماری چیپٹر 1 پارٹ 2 میں دیے گئے ہیں, اور اسپیشلی
आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 14 उसको पेश नजर रखा जाएगा। फिर इसी तरह मिस्टर चेयरमैन, इसमें जो आप देखें कि सफा नंबर 4 पे आप आ जाएं कि उसमें भी बहुत सी चीजें हैं जिसको मैं ओमिट करना चाहता हूं। फिर इसमें जो अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी है, जिसकी तरफ मिनिस्टर साहब ने इशारा किया, अ पर्सन शैल कमिट एन ऑफेंस हु इंटेंशनली एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिस टू पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी। अब पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी ये क्या चीज है? मतलब आपने उसको भी उसमें डाल दिया, तो ये तो आपने एक ऐसी चीज की है कि पूरा मुआशरे को आप इसके अंदर ले आए और उनको गैर मामूली इख्तियारात दिए गए हैं। इसी तरह जो कानूनी शहादत है उसको उसमें ऐड करना चाहिए कि जो भी वो होगा वो जो कानूनी शहादत है उसके मुताबिक किया जाएगा। तो ये मैंने अपनी अमेंडमेंट्स में ये सारी चीजें डाल दी हैं। अगर आपने इस हालत में इसको पास किया, मैं फिर खबरदार करता हूं तो उसके नतीजे में मीडिया, Thank you, sir. बशरी हुकूक की आजादी, इंसानी आजादी, जमहूरी आजादी, सियासी आजादियां Thank सब you, खतरे sir. में पड़ जाएगी। Thank you, गैर sir. मामूली अंधे Thank इख्तियार you, sir. इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिल जाएंगे। नवाबजादा उमर साहब, सर मैं चाहता हूं इकट्ठे ही जवाब दे दें सर। ऑनरेबल सेनेटर नवाबजादा उमर जो बिल्कुल आखिरी बेंच पे, आपका भी कोई हक के बात करें प्लीज। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। सबसे जी, पहले जैसे कि ये पहले बिल भाई आया साहब, था, वो आपके ही पार्टी जिसकी- के, अगर आप इजाजत दें तो उनको दें, वरना दोनों लाइनें आगे वालों की है बस। जी शेर रहमान साहब ने इजाजत दे दी, आप बोले प्लीज। जैसे ये बिल पहले ले हुआ था जनाब चेयरमैन साहब, इसमें जो बातें लिखी गई थी या इदारों को जो इख्तियार लिखा गया था, मैं तो ये समझता हूं कि इस अपर हाउस में ऐसे बिल्स ले करना भी गलत है, जमहूरियत के खिलाफ है। ये इसकी एक वजह है चेयरमैन साहब, ये आज इनको 70 साल बाद ये चीज आ रही है, लेकिन बलूचिस्तान में 1947 के बाद से आज तक वही हो रहा है। आज तो ये कानून बनाकर हमें उनके हवाले कर रहे हैं, हम बगैर कानून के उनके हवाले हैं। जो भी आज, जैसे अभी हमारे फाजिल मेंबरान ने कहा कि इसमें ऐसी चीजें भी है कि अगर उनको जमीन किसी भी पर्पज के लिए चाहिए होगी वो हड़प करेंगे। PAF क्वेटा में 8000 एकड़ हमारे लोगों की उसने कब्जे में रखी है आज से 30 साल 40 साल से, लेकिन किसी न इंस्टीट्यूट के हवाले से न किसी जंगी पर्पज के लिए, लेकिन ये उसके कब्जा में और कोई रिलीफ नहीं दिया गया हमारे लोगों को। इस तरह की बहुत सारी चीजें चेयरमैन साहब हमारी आज की ये गवर्नमेंट जो कर रही है, जो जाते जाते अपने लिए जो जो फंदे बना रहे हैं, ये कल जमहूरी निज़ाम पे या इन पे अगर ये बात करेंगे तो इसी ऐवान पे यही बिल इनके सामने होंगे कि ये इन्होंने पास किए। लिहाजा इस चीजों के लिए जनाब चेयरमैन साहब, इसमें एक्ट्स में ये चीजें भी लानी चाहिए कि अगर कोई इदारा नाजायज किसी को किसी भी मकसद के लिए उठाता है या उसको रखता है, उसकी क्या सजा होगी। अगर पुलिस किसी के खिलाफ कोई फेक FIR करेगा या कोई किसी की जमीन हड़प करेगा तो उसके लिए क्या सजा होगी। ये चीजें कुछ भी नहीं है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल बंदा अगर कोई किसी के खिलाफ बात करेगा या किसी ने किसी को उठाया, उसके लिए इन सारे रूल्स हमारे अवाम और हमारे पॉलिटिशियंस के लिए रख रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने इदारों को भी कंट्रोल में रखें, हमें चाहिए कि उनके लिए भी सजा मुख्तस हो इस ऐवान में, तब ये चीजें अवाम भी मानेंगे और पार्लियामान भी मानेगा इसको। थैंक यू जी।